السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا بھائی قاری محمد فیصل سعیدی۔ ہم ایک بار پھر انشاءاللہ العزیز اپنے بنیادی عقائد کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی بار پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جو روز اسلام کے بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے دو پر ہم نے تھوڑی سی نظر ڈالی، جس کے اندر پہلے تھا کلمہ طیبہ اور دوسرا نماز۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ تو دوستو، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں نماز سے پہلے 6 شرائط اور 7 فرائض کا ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز کے رکوع سجود صحیح معنوں کے اندر ادا نہیں کرتے۔ نماز کے اندر ہماری مخارج کے اندر کمی رہ جاتی ہے۔ نماز کے اندر ہم وضو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ ہم نے وضو کا طریقہ۔ وضو کیسے کرنا ہے؟ وضو کے اندر دوستو سب سے پہلے 4 چیزیں فرض ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ نمبر پہلا، ایک منہ دھونا، اپنے چہرے کو جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ ہم نے چہرے کو دھونا ہے۔ اور اکثر اوقات دوست جو ہے نا وہ منہ کے اوپر چھٹا مارتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آہستگی اور آسانی سکون سے اپنے چہرے کو 3 بار ہم نے دھونا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے بازوؤں کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت، اور کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ پانی انگلیوں کی طرف سے ڈالنا ہے، نہ کہ کوہنیوں کی طرف سے نہیں ڈالنا، بلکہ انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالنا ہے۔ ہاتھ کی طرف سے پانی ڈال کے کوہنیوں کی طرف پانی ٹپکنا چاہیے۔ اور اکثر اوقات دوست صرف مل لیتے ہیں، اس سے نہیں وضو ہوگا، بلکہ پانی بہانے سے وضو مکمل ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ اور چوتھا جو ہے فرض وہ ہمارا ہے اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ ہو گئے بھائی وضو کے فرض۔ اگر ان میں سے ایک فرض رہ گیا اور اگر ان میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو دوستو، ہم نے اپنے وضو کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہیں وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں، سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہنچوں تک دھونا ہے۔ یہ جو پہنچے ہیں نا، ہم نے ان دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اس کے بعد 3 بار ہم نے مسواک کرنا ہے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی کے ساتھ ہم نے منہ کے اندر انگلی مارنی ہے 3 بار۔ اس کے بعد 3 بار کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے، جہاں تک نرم جگہ ہوتی ہے وہاں تک پانی چڑھانا ہے ہم نے۔ اور اس کے بعد ہم نے چہرہ دھونا ہے 3 بار، 1 بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ اسی طرح بازو 1 بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت۔ اور اسی طرح دوستو، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض اور مکمل سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور پاؤں 1 بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ تو دوستو، اس طرح ہمارا وضو مکمل ہوگا، اور وضو جب مکمل ہوگا پھر ہم نماز کی طرف جائیں گے۔ جب نماز کی طرف جائیں گے تو نماز سے پہلے 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ شرط نمبر 1 کہ ہم کو طہارت کرنی ہوگی، یعنی وضو کرنا ہوگا۔ وضو کے بعد طہارت حاصل کرنے کے بعد طہارت کے بعد ہم نے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ اور نمبر 3، نماز کا وقت ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور عصر کے وقت پہ پڑھیں، نہیں، بلکہ نماز کا وقت ہونا بھی لازم ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد
ہم نے سب سے پہلے اپنے جسم کو چھپانا ہے، جس کو کہتے ہیں ستر عورت۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کے سوا باقی تمام حصہ چھپانا، یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اور کچھ مفسرین کرام نے تکبیر تحریمہ کو بھی نماز کی شرائط میں سے بتایا ہے۔ یہ ہو گئی دوستو ہماری آج کی نماز کی شرائط۔ اس کے بعد ہے نماز کے فرائض، جس کے اندر سب سے پہلا تکبیر تحریمہ، اس کے بعد نمبر 2 قیام، یعنی کھڑا ہونا، جس طرح ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں۔ قیام کے بعد قرات، یعنی الحمد کے بعد کسی اور سورت کا پڑھنا قرات کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد قیام کے بعد قرات کے بعد رکوع ادا کرنا ہے۔ ہم نے رکوع صحیح معنی کے اندر ادا کرنا ہے۔ ہم نے اکثر اوقات بس دوست ایسے جاتے ہیں اور واپس چلے آتے ہیں، اس طرح رکوع نہیں، بلکہ ہم نے پورا صحیح معنی کے اندر رکوع ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کے بعد قعدہ اخیرہ یعنی التحیات کے اندر بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے نماز کے شرائط اور فرائض۔ اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو ہماری نماز مکمل ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی شرط رہ جائے گی تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور اکثر اوقات دوستوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ناک یا ماتھا جو ہے، پیشانی، وہ زمین کے اوپر نہیں ٹکاتے۔ دوستو سجدے کی حالت کے اندر ناک اور پیشانی کا لگنا لازم ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اکثر اوقات دوست پاؤں جو ہے وہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو دوستو پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان کی پیٹھ لگنا لازمی ہے۔ اگر پیٹھ نہ لگے گی تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا طریقہ سیکھیں۔ ہم دنیا کے اندر رہنے کے لیے، سہنے کے لیے، ہم ہر چیز کا کاروبار کوئی کرتے ہیں، اس کا پہلے طریقہ سیکھتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر ہم نے کوئی دکان سے، بازار سے کوئی سودا لینا ہو تو ہم مکمل طور پر چھانٹ بین کرتے ہیں کہ کس دکان سے سودا اچھا ملتا ہے، ہم چیک کر کے پھر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر سودا اچھا خرید کرتے ہیں، اگر ہم ہر چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ہمیں دین کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ العزیز، وقتاً فوقتاً ہر ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہوں گا، اور آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔